بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آپ جائیں اندر، خانزادہ نے ریما کو دیکھ کر نرمی سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا عورت سے بات کرنا بھی سکھانا پڑے گا ادب خان؟ خانزادہ نے کڑے تیوروں سے ادب خان کو گھورا۔ وہ گڑبڑا کر نفی میں سر ہلا گیا۔ خانزادہ صاحب ایسا بالکل نہیں، بس وہ ادب خان شرمندگی سے بولتا چپ ہو گیا۔ ریما کی بےتکی باتیں تو بتانے کے قابل بھی نہیں تھی کہ بتاتا۔ جیسا بھی ہے وہ مہمان ہے یہاں، اور لڑکیوں سے بات کرنے کا یہ طریقہ بالکل نہیں۔ اپنی یہ گرمی دشمنوں اور مردوں کے لیے رکھو۔ گاڑی نکالو، ہمیں جلدی واپس بھی آنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ علاقے میں کسی کی شادی تھی جہاں خانزادہ کو اپنے شوق میں انہوں نے بلوایا تھا۔ وہ انکار نہیں کر پایا، اسی لیے تھوڑی دیر جانے کا سوچ کر ادب خان کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر تیاری کرنے چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ اتنے غصیلے تاثرات لیے ریما کو گھور کر بات کر رہا تھا۔ خانزادہ کے جاتے ہی ادب خان کے سانس بحال ہوئی۔ گاڑی کی طرف بڑھتے سے پہلے ذرا رخ پھیر کر حویلی کی طرف دیکھتا چونک گیا۔ ریما دور دروازے کے پاس رک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر اسے منہ چڑھانے لگی۔ ادب خان نے گھور کر رخ پھیر لیا۔ اسے تو سرپری بالکل اس قابل نہیں لگی کہ نرمی سے بات کرے، لیکن سختی سے بات کرنے پر بھی اس نے اثر نہیں لیا تھا، الٹا خانزادہ سے عزت افزائی کروا بیٹھا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی حویلی کی پھاٹک کے پاس لے جا کر روک گیا۔ خانزادہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کال کاٹ کر گاڑی میں بیٹھا ریما ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ ادب خان کی دلکشی کے ساتھ با کردار شخصیت کے سحر نے اسے جکڑ لیا تھا۔ یار وہ تو غصہ کرتے ہوئے بھی اتنا شاندار لگتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ پریحان اور مرحا کو سب بتاتی، وہ اس کے ہی خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ پریحان ہونک بنی اسے دیکھنے لگی، غصے سے اس کی تو جان جاتی تھی۔ یہاں سامنے بیٹھی اس کی دوست ادب خان کے غصے پر فدا ہو رہی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اور سنو، یہ جو تمہارے حدید صاحب ہیں نا، ان سے کہہ دو ادب خان پر زیادہ روپ نہ جھاڑا کریں، ہماری آپس کی بات تھی۔ آ کر انہیں ڈانٹ دیا۔ ریما نے ناک چڑھا کر اچانک پریحان کو مخاطب کیا۔ کون سی آپس کی بات؟ تمہارا نکاح نہیں ہوا ادب خان سے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، زیادہ امانہ بنو اب۔ اچھا؟ پریحان اپنے حدید کے بارے میں اس کے الفاظ سن کر بھڑک اٹھی۔ ناک پھلا کر کہا تو ریما نے گھورا۔ نکاح بھی ہو جائے گا، بس ذرا یہ اکڑو خان صاحب تھوڑے دھیمے تو پڑیں، بات تو سنتے نہیں، بلکہ سنو۔ وہ منہ بنا کر بولتی اچانک پرجوش ہوئی۔ حدید سے کہنا ادب خان کی شادی مجھ سے کروا دے، اس کی وفاداری کا صلہ تو دے دیا نا، ساری زندگی کیا ان کے در پر رہے گا؟ اپنا گھر بھی تو بسانا ہے، خود شادی کر لی، باپ بن گئے، ان کی پرواہ نہیں۔ ریما نے دل کھول کر پریحان کے کان بھرے۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلانے لگی۔ کروں گی بات، میں نے کوشش کی تھی پہلے بھی، مگر کسی دن اسپیشلی بات کروں گی، پرعزم لہجے میں بولی۔ ریما پرسکون سی ہو گئی۔ تم کیوں گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی ہو؟ کیا ہوا؟ ریما کی نظر مرحا پر پڑی تو ابرو چڑھا کر اسے کھونی ماری۔ خیال میں کھوئی مرحا گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پرواہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ جلدی سے بات سنبھال کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ ارے ہاں، ہمارا اداس ٹوئیٹی غائب ہے، ریما نے بھی حیرت سے کہا۔ مرحا سے توجہ ہٹ گئی تھی۔ ثنا چچی کے پورشن میں ہے، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے ان کو، سارا دن بھاگ بھاگ کر اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہیں، وہ سارا دودھ بنا بنا کر اسے پلائے رکھتی ہیں۔ میں تو اس دوستی پر حیران ہوں، پریحان بتاتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ اسے طریقہ آتا ہے دل میں جگہ بنانے کا، بس ایک تم کسی کام کی نہیں ہو۔ میں تو حیران ہوں حدید نے کیا دیکھ لیا تم میں؟ ریما ناک سے مکھی اڑا کر بولی۔ تم جلتی رہنا، وہ پہلی بار سے ہی فدا ہو گئے تھے مجھ پہ۔ پریحان نے بیٹھے بیٹھے کہانی بن لی۔ ارے جلے میرے دشمن، اور تم اب بس کر دو، سارے قصے سن رکھے ہیں تمہاری لازوال داستان عشق کے، اب مزید کی گنجائش نہیں رہی۔ ریما نے اسے آسمان سے زمین پر پٹکا۔ پریحان خود کو کوسنے لگی، ریما سے ہر بات شیئر کرنے کی غلطی جو کر بیٹھی تھی۔ دیکھو ریم، دشمنی پر مت آؤ، ورنہ تمہاری ناکام محبت کی داستان مشہور ہونے میں بھی دیر نہیں لگے گی، پریحان نے اس بار اسے دھمکاتے ہوئے کہا۔ ریما نے دانت کچکچائے۔ موقع پرست ہو بھئی، مسنی اپنے سسرال کے سامنے تو زبان ڈبے میں بند کر کے رکھ دیتی ہو، دوستوں کو جواب دینا ہو تو کینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان۔ ریما نے منہ بگاڑ کر اسے کوسا۔ پریحان ڈھیٹ بنی ہنسنے لگی تھی۔ یار مجھے کچھ بتانا ہے۔ مرحا سے مزید صبر نہیں ہوا تو دونوں کو چپ کرواتی بولی۔ کیا کچھ ہوا ہے کیا؟
دونوں متوجہ ہوئی۔ مرحا نے انہیں خان داور کی ساری بات بتا دی۔ کیا؟ کون سا ہے داور؟ کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ، مجھے بھی ملواؤ، ریما نے بے صبرے پن سے کہا۔ چپ کر جاؤ، وہ راضی نہیں ہیں، تمہیں ملنے کی پڑی ہے، مرحا نے خفگی سے ٹوکا۔ مطلب تم راضی ہو؟ پریحان نے اسے دیکھا۔ نہیں یار، کوئی فیلنگ نہیں ابھی تو، کچھ وقت پہلے تو ملنا جلنا ہوا ہے، کزن ہے۔ میں تو لالا کہتی ہوں، انفیکٹ مجھے ان کی پرسنالٹی بہت پسند آئی تھی ان کے بارے میں سن کر، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کروں گی، عجیب لگ رہا ہے۔ مرحا نے ایمانداری سے اپنے احساسات شیئر کیے۔ لالا بھی کہتی ہو اور شادی بھی ہو رہی ہے۔ ریما نے بھی صاف گوئی سے دوسرا پہلو سامنے کیا۔ اب تو نہیں ہے نا، ڈیورس ہو چکی ہے ان کی، بہت اچھے ہیں، نرم مزاج اور سلجھے ہوئے۔ پریحان نے داور کی طرفداری کرتے ہوئے بتایا۔ وہ راضی نہیں ہے، وہ بتا بھی چکے ہیں۔ ریما نے کندھے اچکا کر بات ختم کی، لیکن مرحا بے چین ہوئی۔ رحم، سچ تو یہ ہے کہ واقعی ہماری حویلی میں لڑکیوں کا رشتہ کرتے ہوئے نہ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں۔ مجھے ہر آزادی ملی، یونی میں پڑھا، تم لوگوں کے ساتھ انجوائے کیا، لیکن شادی کی بات ہوئی تو مجھے نہ بتایا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا۔ مرحا نے اداسی سے بتایا، یعنی رسک تھا کہ داور انکار کرے تو کوئی اچھا انسان مل جائے گا۔ میں حدیث سے کہوں گی ان کو سمجھائیں۔ پریحان نے اس کی مشکل آسان کرنے کی ٹھان لی۔ بالکل نہیں پریحان، وعدہ کرو ایسا کچھ نہیں کہو گی۔ پاگل ہو کیا؟ انچاہی بیوی بننا کتنا اذیتناک ہوتا ہے تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ پھر مجھے تو واضح انکار کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی ڈھیٹ بن کر شادی کی تو کبھی قدر نہیں ہوگی میری۔ مرحا نے اسے تیزی سے ٹوکا۔ پریحان چپ سی ہو گئی، اس کی بات ٹھیک تھی، اب تو وہ دیکھ بھی چکی تھی سب، تو پھر منہ پر 12 بجا کر بھی مت بیٹھو۔ ریما نے ترچھی نظروں سے مرحا کو گھور کر کہا۔ ہاں میں غم سے بے ہوش ہو گئی تو تم رو لو مجھ پر۔ مرحا نے ناک چڑھا کر طنز کیا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی بحث شروع ہوتی، پروا اور عباس کی چیخوں نے طوفان مچا دیا۔ یا اللہ، دونوں کا سائز اتنا نہیں جتنی آواز ہے۔ پریحان گھبرا کر اٹھی اور باہر بھاگی اور عباس پھر سے پروا کے بال مٹھیوں میں دبوچے کھینچ رہا تھا۔ عیسیٰ اس کی مٹھیاں کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ خان یوسف سر پکڑے بیٹھے تھے۔ یار چھوڑ دو، کتنے ظالم ہو، میری بیچاری سی بیوی پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ عیسیٰ نے اسے گدگدایا تو وہ کھلکھلاتے ہوئے زور زور سے اچھلنے لگا۔ خان داور نے رباس کو بہلا کر اس کی مٹھیاں کھولی اور اسے اٹھا کر ہنسنے لگا۔ رباس غصے کا اظہار کرتا اسے ٹانگیں مار رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پروا نے رونی صورت بنا کر عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او قربان، لگتا ہے سوا سیر مل گیا تمہیں، عیسیٰ شرارت سے کہتا اس کا سر سہلانے لگا۔ غصہ نہیں کرتے میری جان۔ داور نے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کر قابو کیا۔ خان یوسف نے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ بس اب یہ عیسیٰ اور داور سے ناراض ہو چکا ہے، تم دونوں نے اس کو روک کر دشمنی مول لے لی ہے۔ خانی بیگم مسکرا کر بتا رہی تھی۔ رباس خان یوسف کے ساتھ سرخ چہرہ کیے مسلسل بولتا جیسے اپنی زبان میں شکایت لگا رہا تھا۔ پریحان رونی صورت بنا کر بیٹھی پروا کے پاس گئی۔ پری ٹھیک ہو نا؟ تمہیں کہتی بھی ہوں مت اٹھایا کرو، نیا شوق چڑھ گیا ہے اسے۔ پریحان اس کے بال سنوار کر نرمی سے بول رہی تھی۔ پروا منہ بسورنے لگی۔ وہ آنے کے لیے بھی تو خود مچلتا تھا، پروا انکار نہیں کر سکتی تھی، پیارا جو اتنا تھا اسے۔ کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، پروا نے آنکھیں رگڑ کر نمی صاف کی اور جھوٹ بول دیا۔ پریحان اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رباس اب بھی شکایات لگانے میں مصروف تھا، غصہ بہت زیادہ کرتا تھا وہ۔ رات کے وقت جب خانزادہ رباس کو اٹھائے کھیل رہا تھا، پریان منہ پھلا کر ان کے پاس بیٹھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کتنا غصیلا ہو رہا ہے یہ، بال کھینچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے اور منع کرو تو الٹا شور مچا دیتا ہے۔ آج بھی پروا کے بال کھینچے اور چھوڑ نہیں رہا تھا۔ پریحان کسی بچے کی طرح اپنے ہی بیٹی کی شکایتیں لگانے میں مصروف تھی۔ کیا واقعی؟ اسے ٹوکا کرو، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا۔ بتاؤ کیا کروں میں؟ خانزادہ نے بے بسی کا اظہار کیا۔ سامنے بیڈ پر لیٹا رواس باپ کے دیکھنے پر زوروں سے بازو اور ٹانگیں چلاتا ہنسنے لگا۔ لیکن روک ٹوک کی سمجھ نہیں آتی اسے، روک ٹوک اسے ظلم لگتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ پریحان نے ناراضگی سے بتاتے ہوئے رباس کو گھورا تو وہ ماں کو دیکھتا زور سے رونے لگا۔ پریحان، یہ
ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو سمجھ آ جائے گا، ہم روکتے رہیں گے تو سمجھ جائے گا یہ غلط کام ہے۔ خانزادہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ رباس ماں کے اگنور کرنے کو محسوس کرتا اس کی طرف دیکھتا رونے لگا۔ پریہان نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر دھپکنے لگی۔ وہ اس کے کندھے پر گال ٹکا گیا۔ خانزادہ مسکرا کر اٹھتا فریش ہونے چلا گیا۔ اپنے مطلب کے لیے واقعی وہ تیز تھا۔ جہاں مرضی نہیں ہوتی تھی وہاں چیخنا شروع کر دیتا تھا، مگر تھا تو پھر بھی بچہ ہی۔ اسے تھپکتی پریہان بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی، پھر تھوڑی دیر بعد اسے گود میں لٹا لیا اور کچھ دیر بعد وہ خود سو چکی تھی، مگر عباس اب بھی آنکھیں پوری کھولے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ خانزادہ بیڈ پر آیا تو ہنسی دبا کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ باپ کو دیکھ کر جوش سے اچھلنے لگا۔ خانزادہ نے لائٹس آف کر دی، اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور پریہان کو سیدھا کر کے سلاتے ہوئے اس پر بلینکٹ ڈال دیا۔ مچلتے ہوئے عباس کو اپنے سینے پر سلا کر خود بھی لیٹ گیا۔ اندھیرا ہونے پر عباس تھوڑی دیر تو آہستہ آواز میں غوغا کرتا رہا، مگر جواب نہ ملنے پر کچھ دیر بعد سو گیا تھا۔ حویلی کے زنان خانے میں اس وقت سب افراد بیٹھے تھے۔ خانداور بری طرح سے بھڑکا ہوا تھا۔ اس کی توپوں کا رخ خانزادہ کی طرف تھا، جو ایسے سکون سے بیٹھا تھا جیسے سن ہی نہ رہا ہو۔ اسے کہہ دے اپنے کام سے کام رکھے۔ میں نے کہہ دیا شادی نہیں کرنی تو بس بات ختم۔ مر نہیں جاؤں گا اگر دوسری شادی نہیں ہوگی تو۔ تم لوگوں کے بچے کیا میرے بچے نہیں ہوں گے؟ سب نے ہی ایک ہی رٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ خانداور کے غصیلے لہجے پر خان یوسف نے بیزار ہوئے، جبکہ خان عاذر پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عقیقہ دھوم دھام سے کیا گیا تھا، مہمان سب جا چکے تھے، مگر 2 دن گزر گئے تھے کہ خانزادہ نے پھر سے خانداور کی شادی کا شوشہ چھوڑ کر اسے بھڑکا دیا۔ پریہان اور زرشے خاموشی سے داور کو دیکھ رہی تھی۔ یاور کی بیوی مومنہ کنو چھیل کر کھاتی اپنے آپ میں مگن تھی۔ خانی بیگم اور ثنا بیگم بھی خاموشی سے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ گل جان رباس کو گود میں لیے تفکر سے داور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ پروا نیند میں جاتے رباس کے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ شادی نہ کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے ویسے۔ خان یاور نے سنجیدگی سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جواباً دانت کچکچاتا یاور کو گھور کر رہ گیا۔ میری شادی کرواتے وقت تو آپ پیش تھے، اب کیوں مسئلہ کھڑا کر دیا ہے لالا؟ موسیٰ نے بھی حصہ ڈال کر کہا۔ خانداور نے بمشکل ضبط کیا۔ وہ لڑکی بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میری عمر بڑی ہے، اور میں اگر تب بھی باپ نہ بنا تو کیا تیسری شادی کروائیں گے؟ خانداور نے ضبط سے جبڑے بھینچ کر خان یوسف کو دیکھا جو فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ پہلے تم دوسری شادی کر لو، پھر تیسری کی بات کرنا، حرج کیا ہے؟ لوگ بیویوں کے ہوتے ہوئے 2 مزید شادیاں کر لیتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب بیوی بھی جا چکی ہے، کتنے بڑے ہو آخر، بوڑھے ہو گئے ہو کیا؟ ان کی لڑکی کو تم سے زیادہ بہترین رشتہ ساری عمر ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ تم لڑکی کی فکر مت کرو، وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے۔ خان یوسف بحث سے تنگ آ گئے۔ خان داور کو جھنجھلا کر جواب دیا، میری بیوی تو چھوٹی ہے، میں تو خوش ہوں۔ عیسیٰ نے مزہ لیتے ہوئے ہنسی دبا کر کہا۔ خان داور نے ان سارے چیلوں کو گھورا جو لائن میں بیٹھے اس کے خلاف بول رہے تھے۔ کسی ایک کے خلاف بولنے کے لیے تو یکجان ہو جاتے تھے۔ خانزادہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں، ہماری اولاد بھی آپ کی اولاد ہے، مگر سچائی یہی ہے ہماری اولاد پر آپ ویسا حق نہیں جما سکیں گے جو اپنی اولاد پر ہوتا ہے۔ عمر کے ایک حصے میں آپ کے لیے بہن بھائی اور سب رشتے اتنی ضروری نہیں ہوتے جتنے بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ وقت آئے تو آپ تنہا ہوں اور تب کچھ کر نہ پائیں۔ آپ کے دل میں بس یہ پریشانی ہے کہ لڑکی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس پر زبردستی کی جا رہی ہے، تو مورے گل نے یقین دلایا ہے لڑکی پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں تو آپ بھی دل سے وسوسے نکال دیں۔ اور سب سے آخری بات، میں نے کہہ دیا شادی ہوگی تو بس ہوگی۔ وہ گہرے لہجے میں سنجیدگی سے بولا۔ آخری لائن پھر سے دھونس بھرے لہجے میں کہتا خان داور کو چڑھا گیا تھا۔ ہاں بس ضد مت کرو، اور خان زوار عیسیٰ کی بھی شادی ساتھ ہی کر دیتے ہیں، تیاری کر لو۔ خان یوسف نے بھی بات کر کے فیصلہ سنا دیا۔ عیسیٰ کی آنکھیں چمک اٹھیں، دیوانگی سے پروا کو دیکھنے لگا۔ پروا کو مائیوں بٹھا دیں، پروا میری ذمہ داری ہے، ہمارے گھر سے ہی رخصت ہوگی۔ خانزادہ نرم نگاہوں سے پروا کو دیکھتا بول رہا تھا۔ پریہان کا چہرہ کھل اٹھا۔ پروا نے سر اٹھا کر خانزادہ کو دیکھا، چہرہ شرم سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ خان داور منہ بگاڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ حدید پریہان خانزادہ کو پھر سے باہر کی تیاریاں کرتا دیکھ کر اس کے سر پر سوار ہوئی۔
بال برش کرتا وہ مصروف انداز میں بولا، آپ سے بات کرنی ہے مجھے، آپ تو اب مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے۔ وہ چہرے پر اداسی پھیلائے بولی۔ وہ پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ پریحان کو پوری توجہ اور وقت دیتا تھا، اس پر بھی یہ گیلا کب وقت نہیں دیتا پریحان؟ اچھا کیا بات کرنی ہے؟ وہ مسکرا کر برش رکھ گیا، اس کے پاس آتا محبت سے بولا۔ سمجھ گیا کوئی ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے اتنا ڈرامہ کر رہی ہے وہ۔ رواس نہیں ہے نا تو آرام سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے جلدی سے صوفے پر بیٹھ کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ رواس نہیں ہے پھر تو رومانس بھی کر سکتے ہیں ویسے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر شوخی سے اسے دیکھتا اس کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھوکلا گئی۔ بات کر رہی ہوں نا تو بات سن لے آرام سے، میں چاہتی ہوں ریما اور ادب بھائی کی شادی ہو جائے۔ وہ جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اسے دور رہنے کا اشارہ کرتی ایک ہی سانس میں بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ پریحان ادب خان انٹرسٹڈ نہیں ہے نا؟ میں کیسے زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ اس کے پاس بیٹھ کر وہ نرمی سے بولتا، اس کا گال سہلانے لگا۔ آپ نے باقی سب کے بھی تو فیصلے خود کیے نا؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی تو وہ سر پکڑ گیا۔ بہت پاگل ہو میری جان، جو دیکھتی ہو وہی سمجھ لیتی ہو۔ وہ اس کے بال سنوار کر اس کا سر تھپ تھپانے لگا۔ پریحان ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ دیکھو موسیٰ کا معاملہ تھوڑا الگ تھا۔ وہ کافی پہلے سے زرشے میں انٹرسٹڈ تھا، اسی لیے اس کے ساتھ زرشے کا نکاح کیا۔ ہاں عیسیٰ کو پروا کے لیے چننے میں میری تھوڑی خود غرضی شامل تھی۔ جیسے حالات اس کے تھے اسے حویلی لانا یا وہاں اکیلے رکھنا مشکل تھا، اور عیسیٰ چاہے جیسا بھی تھا اس کا خیال رکھتا اور اس نے اس کی حفاظت کی۔ اب داور لالا کے لیے میں اس لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ مورے گل چاہتی ہیں ان کی بھتیجی ان کی بہو بنے۔ خٹک حویلی والے بھی ایسا چاہتے ہیں تاکہ مورے گل سے ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے۔ داور لالا صرف گھبرا رہے ہیں، ان کو لگتا ہے ان میں کمی ہے، انہیں لگتا ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے خوف اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ سمجھاتے ہوئے نرمی سے مسکرایا۔ پریحان منہ بسور گئی۔ ریما نے پہلی بار اسے کوئی کام دیا تھا، وہ بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ادب بھائی بھی تو آپ کے بھائی جیسے ہیں، ان کی زندگی کا بھی تو سوچیں۔ وہ اس کے پاس کھسک کر پھر سے توجہ دلانے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے ذمہ داری کا احساس دلا رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پریحان ادب خان کو بہت بار شادی کا کہہ چکا ہوں، اسے انٹرسٹ نہیں ہے بالکل، بٹ اوکے مجھے لگتا ہے تمہاری دوست اب اس کی جان نہیں بخشنے والی۔ وہ جیسے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ پریحان نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ اسے کہنا بات کروں گا لیکن زبردستی نہیں کر سکتا، اسے سمجھاؤں گا، شاید مان جائے۔ وہ گہرا سانس بھر کر صوفے سے پشت ٹکا کر پریحان کو دیکھنے لگا۔ اوکے بس اتنا بھی بہت ہے۔ آپ کو کیا پتہ، اسے تو ادب بھائی کا غصہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ تو بالکل مت سمجھے گا کہ وہ بری لڑکی ہے، اس نے کبھی بوائز میں ایسا انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ وہ اب ریما کی صفائیاں دینے لگی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے وقت مانگ کر دوست کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ آہم بھر گیا۔ پریحان تم مجھ سے اپنے لیے وقت مانگ کر دوست کی بات میں ضائع کر رہی ہو۔ یکدم اس کے ہاتھ تھام کر اپنے گالوں میں ٹکاتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ پریحان جھنک کر چپ ہو گئی۔ وہ چہرہ آگے بڑھا کر اس کے دائیں رخسار پر لب رکھ گیا۔ پریحان کے سرد ہاتھ اس کے رخساروں پر لرز سے گئے تھے۔ دل کی دھڑکنوں میں بے ترتیب سا شور پیدا ہوا۔ آپ کو کہیں جانا تھا نا؟ وہ ہکلا کر بولتی اس کی توجہ خود سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میں اب کافی لیٹ ہو چکا ہوں تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کا رخسار نرمی سے سہلاتا اپنی طرف کھینچ کر بولا تھا۔ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ آئندہ مجھے وقت نہ دینے کا شکوہ کرو گی تو تیار رہنا، میں تمہیں بھرپور وقت دوں گا۔ شوخی سے بول کر اسے سینے سے لگاتا بائیں رخسار پر لب رکھ گیا۔ وہ خانزادہ تھا، ہر رشتے میں انصاف پسند، اور اپنی پریحان کے لیے تو بہت زیادہ منصف۔ وہ اپنے لیے روک دے اور وہ رک کر اسے وقت نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی پریحان نے سمجھ لیا تھا۔ مورے آپ نے بابا جان کو معاف کر دیا کیا؟ زرشے مورے گل کی گود میں سرک کر لیٹی پوچھ رہی تھی ان سے۔ کر دیا معاف، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتی گل جان نے مدھم لہجے میں بتایا۔ دل سے معاف کر دیا اس سب کے لیے جو آپ کے ساتھ ہوا، کیا آپ بھول گئی؟ مورے، زرشے نے حیرت سے ماں کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ بھول نہیں سکتی زرشے، کوشش کرتی ہوں، تب بھی نہیں۔
بھول سکتی۔ میں نے لفظوں کی مار بھی کھائی ہے اور وجود پر زخم بھی جھیلے ہیں۔ وہ بھول دینا آسان نہیں اور معاف کرنا بھی بالکل آسان نہیں تھا۔ اپنے سکون کے لیے معاف کر دیا ہے۔ بے سکون تھی میں۔ اگر میں نے یہاں نہ رہنا ہوتا، میری اولاد نہ ہوتی، تو شاید کبھی واپس آتی نہ کبھی معاف کرتی۔ یہاں آ کر رہنا سب سے لاتعلق ہو کر بے سکونی میں اور نفرت میں الگ ہو کر رہنا، یہ کسی انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا سرشے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے لیے معاف کر دینا چاہیے، اپنے سکون کے لیے۔ میں یہاں خان صاحب کے نام پر بیٹھی ہوں۔ وہ شرمندہ تھے، میرے آگے جھکے، غلطی مانی، معافی مانگی۔ اب تعلق پہلے جیسا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں نے معاف کر دیا اور یقین کرو مجھے سکون مل گیا ہے میرے فیصلے کے لیے۔ جب وہ آغا جان کے سامنے ڈٹ گئے، میری بات کو جیسے پورا کیا، مجھے تب خانزادہ کی بات سمجھ آ گئی کہ عورت کی ذات کا غرور اس کا مرد ہی لوٹا سکتا ہے۔ وہ گنہگار ہے، میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، وہ سب اللہ جانتا ہے، وہ حساب لینے والا ہے۔ میں اپنے آپ کو مزید اندھیروں میں نہیں رکھ سکتی، میں مزید اب خاک بن کر نہیں رہ سکتی۔ انہیں معاف کیا اور وہ مجھے میرا غرور لوٹا کر میری ذات کو معتبر کر گئے۔ گلجان آہستگی سے بولتی جا رہی تھی۔ زرشے یکٹک انہیں دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اب مسکراہٹ ان کی آنکھوں میں چمک لے آتی تھی، اب چہرے پر سکون کی چمک تھی۔ وہ بے سکون اور بیزار نہیں تھی۔ زندگی جینی پڑے تو ڈھنگ سے جیا جائے، اس میں برا کیا ہے؟ نفرتوں اور بدگمانیوں میں ہمیشہ نقصان اس انسان کا زیادہ ہوتا ہے جو پہلے ظلم سہتا ہے، پھر اس ظلم کو دل میں دبائے نفرت کرتا رہتا ہے۔ غصہ وجود کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ بے سکونی ہی بے سکونی ہے اور ہم جیتے جائیں دشمنی میں۔ انسان کتنا نادان ہے، 2 دن کی عارضی زندگی میں وقتی احساس میں گھرا خود کو اذیت دیتا جائے گا اور سمجھے گا اس سے زیادہ انا پرست کوئی نہیں، اس سے زیادہ کوئی باعزت نہیں۔ سکون ملے تو سکون حاصل کرو، چاہے جیسے ملے، چاہے کبھی کبھی اپنی ذات کو ایک قدم پیچھے کرنا پڑے۔ اپنے لیے یہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتیاں، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا تو یاد رکھتا ہے، حساب بھی لیتا ہے۔ زرشے گہرا سانس بھر کر اٹھ بیٹھی، بال آبشار کی طرح پشت پر پھیل گئے تھے۔ مورے خان موسیٰ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میں بہت ڈرتی تھی، سب کہتے تھے میں آپ کا آگسوں میں ڈرتی تھی، میرا نصیب بھی آپ کے جیسا نہ ہو۔ میں سہم جاتی تھی جب اپنا مستقبل سوچتی تھی، جب خود کو آپ کی جگہ دیکھتی تھی۔ میرا بھی ضعف بڑا نہیں، کمزور ہوں میں، اپنے ساتھ ہوئی بدسلوکی بھول نہیں پاتی، لیکن میرا نصیب بہت الگ ہے۔ وہ میرا خیال رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ مجھ سے میرے لیے لڑ جانے والے انسان ہیں۔ اب جب مجھے محبت ملتی ہے، میں آپ کو سوچ کر رو دیتی ہوں۔ آپ کی زندگی ایسے کیوں نہیں تھی مورے؟ وہ گلجان کے ہاتھ آنکھوں سے لگائے رو رہی تھی۔ گلجان سکتہ زدہ سی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ ماؤں کا غم بیٹیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ ماں کو بے سکون دیکھ کر بھی ڈرتی تھی، وہ خود سکون میں رہ کر بھی ماں کے لیے روتی تھی، اور آج جب اس نے ماں کے چہرے پر سکون دیکھا تھا تو تب بھی رو پڑی۔ یہ سکون بہت مہنگا تھا، اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو معاف کر کے ملا تھا۔ جب میری خاموشی پر خان صاحب پریشان ہوتے ہیں، میری اداسی پر بے چین ہوتے ہیں، مجھے آپ یاد آتی ہیں۔ وہ زاروں زار روتی بول رہی تھی۔ گلجان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ عورت امیر ترین ہوتی ہے جس کی اولاد اس کی قدر کرتی ہے۔ ماں سے محبت تو سب کرتے ہیں، قدر کم لوگ کرتے ہیں۔ زرشے جیسی اولاد کوئی ہوتی ہے جو ماں سے محبت کے ساتھ اس کا مشکل وقت بھی یاد رکھے، جو اپنے سکون میں بھی ماں کی بے سکونی یاد رکھے، جو خوشیاں حاصل کر کے ماں کے خالی پن پر رو دے۔ دروازے پر آئے خان عاذر اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ انہیں لگا تھا معافی حاصل کر لینا ہی سب کچھ ہے۔ وہ غلط تھے، معافی مل گئی تھی، مگر وہ قدر کہاں سے لاتے جو انہیں گلجان کی کرنی چاہیے تھی؟ وہ عزت کیسے حاصل کرتے جو گلجان کے دل میں ان کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ بعض اوقات ہم سکون میں ہو کر بھی خالی ہوتے ہیں۔ گلجان ایسی ہی تھی، خالی۔ عاذر بھی ایسے ہی ہو رہے تھے، خان عاذر بھی ایسے ہی ہو رہے تھے، اندر سے خالی اور خاموش۔ زرشے اپنے پورشن میں آئی تو لاؤنج میں ہی سب بیٹھے تھے۔ وہ نظریں چراتی تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عیسیٰ کے ساتھ کسی بات پر ہنستے موسیٰ نے اسے یوں چوروں کی طرح جاتے دیکھا تو ٹھٹک گیا، بہانے سے اٹھ کر اس کے پیچھے گیا۔ واش روم میں جاتی زرشے کا بازو تھام کر روکا۔ وہ حواس باختہ سی چہرہ چھپا رہی تھی، جیسے وہ ماں کے پاس روتی رہی تھی۔ وہ اس حال میں دیکھے گا تو سوال کرے گا۔ زرشے پریشان ہو گئی۔ ادھر دیکھو مسز، یہ منہ چھپائی کی کون سی رسم
ہو رہی ہے۔ موسیٰ اس کے یوں چھپنے پر اسے اپنی طرف کھینچ کر چہرہ سامنے کرتے ہوئے شرارت سے بول رہا تھا۔ چہرے پر نظر پڑی تو جملہ ادھورا رہ گیا۔ زرشے، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ وہ بے چین سا ہو گیا، اس کے بال سمیٹ کر پوچھنے لگا۔ اس کی توجہ پر وہ اس کے سینے سے لگتی سسکنے لگی۔ یہ محبت اسے کبھی کبھی صرف خواب لگتی تھی، ایک خواب، ایک خوبصورت خواب، اور خوف ستاتا تھا یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ محبتیں اچانک ملنے لگیں تو کچھ وقت لگتا ہے عادت ہونے میں، اس کی بھی عادت نہیں بن رہی تھی۔ موسیٰ فکر مند سا اسے سینے سے لگائے سر سہلا رہا تھا۔ خان صاحب، آپ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ کبھی بدل گئے تو میرا کیا ہوگا؟ وہ سسک کر بولی تو موسیٰ حیران ہو گیا۔ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا۔ سسکیاں بھرتی سرخ نم چہرہ لیے بھیگی آنکھوں کو مسلتی وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، سحر زدہ کر رہی تھی۔ میں کیوں بدلوں گا میری جان؟ تمہیں پانے کے اتنے خواب دیکھے تھے جو پورے نہیں ہوئے، تو تمہیں کیا خبر دنیا سے دل اکتا گیا تھا؟ تم وہ دعا ہو جسے چھپ کر دل میں مانگتا تھا اور پورے وجود میں نا امیدی بھری ہوئی تھی۔ تم تو معجزہ ہو، تم تو طلب ہو میری۔ تم سے بدلوں گا تو بے قدر کہلاؤں گا، اور بے قدروں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ اس کے الفاظ میں محبت تھی، لہجے میں محبت تھی، حصار میں محبت تھی، انداز میں محبت تھی، وہ سراپا محبت تھا۔ اور سامنے کھڑی وہ روتی ہوئی لڑکی، اس کا عشق تھی، عشق بھی وہ جو رو رو کر مانگا جائے۔ اس کے چہرے کی نرمی سے صاف کرتا وہ اس کا دل دھڑکا گیا۔ یقین آتے آتے بھی وقت لگتا ہے، اور یقین ایسے دلایا جائے تو چاہے عمر بیت جائے۔ اس کے چہرے کو عقیدت بھرا لام سونپتا وہ اسے خود میں سمیٹ گیا، اس کی محبت محسوس کرتی۔ زرشے کو گل جان کے الفاظ یاد آئے تھے، یہ شکر کا مقام ہے، ہمارے نصیب ایک سے نہیں ہیں۔ تم نے دنیا میں اجر لے لیا، میں آخرت میں اجر لوں گی، اور یقین کرو جو اجر اللہ آخرت میں دے گا وہ تم دیکھ لو تو کہو گی کاش دنیا میں سختی دیکھ لیتی، وہ دنیا جو محض 4 دن کی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے یہ ڈریس، یہ برا لگ رہا ہے۔ پوروا منہ بگاڑ کر بول رہی تھی، پر یہان نے اسے گھورا۔ زرد لباس، کھلی ڈھیلی سی قمیض اور شلوار بالکل سادہ تھی۔ پوروا کا گلابی شفاف رنگ ان کپڑوں میں کھل اٹھا تھا۔ اسے جس نے دیکھا تھا تھم گئے تھے۔ پرکشش، دلکشی اور معصومیت سے بھرا چہرہ، نازک سا وجود اس لباس میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسے مائیوں میں بیٹھے ابھی تیسرا دن تھا، اس کا مزاج بگڑتا جا رہا تھا، کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک یہ بے ڈھنگا لباس، اس پر روزانہ لگتے اپٹن کی خوشبو، پوروا کو یہ سب برا لگ رہا تھا۔ یہ رسم ہوتی ہے، تم اس سے بہت پیاری دلہن بنو گی، اور یہ اپٹن لگانے سے اسکن سافٹ ہو جاتی ہے۔ بس کچھ دن تو رہتے ہیں پوروا، تنگ مت کرو۔ پر یہان کچھ دیر سمجھاتی رہی، وہ پھر بھی منہ بگاڑ کر کھڑی انسنا کر رہی تھی۔ وہ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلی گئی۔ گلجان کے پاس سو رہی تھی وہ، اور گلجان اس کے شکوے سوتے تک سنتی اور ہنستی رہتی تھی۔ اب بھی اس کے چپ ہونے پر ہی وہ سوئی تھی۔ پوروا پٹ سے آنکھیں کھولتی، اندھیرے میں ان کا چہرہ دیکھتی اٹھ بیٹھی، بستر سے نکل کر شال اوڑھتی دبے پاؤں باہر نکلی اور سیڑھیاں اترتی ثنا بیگم کے پورشن میں پہنچ گئی۔ ان کے پورشن میں عیسیٰ کا روم اوپر تھا۔ وہ عیسیٰ کی طرح بنا آواز کیے عیسیٰ کے روم میں پہنچی۔ نیل کو روشنی میں سامنے بیڈ پر سوئے عیسیٰ کو دیکھا۔ اسے یقین تھا عیسیٰ ہی اس کی مشکل سمجھ سکتا ہے، باقی سب انجان ہیں۔ وہ اتنے روز سے مل بھی تو نہیں رہا تھا اس سے، اگر ان چند دنوں میں کوئی اور فرینڈ بنا بیٹھتا وہ کیا کرتی؟ سر جھٹک کر اس کے پاس پہنچی اور بلینکٹ میں گھس کر اس کے پاس لیٹ گئی۔ عیسیٰ جی، یک ٹھنڈے ہاتھ اس کے گال پر رکھے وہ اسے سرگوشی میں پکار رہی تھی۔ نیند میں محسوس ہوتے سرد لمس اور نرم پکار پر وہ کسمسا کر جاگا۔ پہلو میں موجود نازک سا وجود اسے خواب لگا تھا۔ حویلی کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے وہ مائیوں بیٹھ چکی تھی، اپنی بلی سے نہ ملنے گیا تھا نہ بات کی، تب سے ہی ایسے خواب و خیال ستا رہے تھے۔ مگر چند روز تو انتظار وہ کر ہی سکتا تھا، لیکن پوروا نہیں کر سکتی تھی یہ انتظار۔ اس کے ہاتھ کو گال سے ہٹاتے ہوئے اسے جھٹکا لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، وہ سامنے تھی اس کے کمرے میں اس کی مائیوں بیٹھی دلہن، وہ بھی رات کے اس پہر۔ پاگل، یہاں کیا کر رہی ہو؟ عیسیٰ بھونکلا کر اٹھ بیٹھا، آنکھوں سے نیند بھگ سے اڑ گئی۔ عیسیٰ جی، مجھے یہ والا ڈریس نہیں پسند، وہ یلو کریم بھی نہیں پسند، ہم بس واپس چلتے ہیں، مجھے اس روم میں نہیں رہنا۔ وہ اس کا گرم بلینکٹ خود پر ڈال کر سمٹ کر سوتی فرمائش کر رہی تھی۔ عیسیٰ کی آنکھیں پوری سے زیادہ کھلیں، اس کے روپ پر دل عجیب طرز سے دھڑکنے لگا۔
مائیوں میں بٹھا رہے ہیں، وہ بھی میری بلی کو، سب کو پتہ بھی نہیں تم کتنی بہادر ہو، اس وقت میرے پاس آ کر تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا گفٹ دیا ہے۔ وہ شوخی سے مسکرا رہا تھا۔ پوروا نیند میں جا رہی تھی، بلینکٹ کھینچ کر اسے اٹھایا۔ دکھاؤ کیسا ڈریس ہے جو پسند نہیں، اپنے سامنے کر کے اسے دیکھنے لگا۔ پوروا نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ عیسیٰ تو اس کا روپ دیکھ کر فریز ہو گیا، اپٹن کی وجہ سے چہرے پر الگ سی رونق ہو رہی تھی، گلابی رنگت میں گھلا زرد پن اسے انوکھا روپ بخش رہا تھا۔ عیسیٰ مدہوش سا ہوتا اسے سینے سے لگا گیا، اس کے چہرے پر وارفتگی لٹاتا وہ بالکل ہی بھول گیا تھا۔ پوروا اس سے دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی، بے چارگی سے اس کے حصار میں مقید ہو کر رہ گئی۔ جانے وہ اس کی پریشانی سمجھا تھا یا نہیں، مگر وہ اسے مزید پریشان ضرور کر گیا تھا۔ اگلی صبح جب پوروا کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے ہی کمرے میں تھی۔ اس نے عیسیٰ کے پاس جانے کا رسک لیا تھا اور عیسیٰ بالکل نہیں چاہتا تھا اس پر پہرے سخت کیے جائیں۔ ایسی حسین غلطی تو روزانہ دہرائی جائے، بار بار کی جائے، حویلی والے جان ہی نہیں پائیں۔ وہ سب سے چھوٹا جوڑا اندر ہی اندر اپنے کام چلا رہا تھا۔ کیسی مائیوں کیسی پردہ داری ان کو کوئی باندھ سکتا تھا بھلا؟ حویلی میں شادی کے ہنگاموں سے ایک شور برپا ہو گیا تھا، سبھی تیاریاں جیسے آخری دن تک نامکمل ہی تھیں۔ پوروا نے الگ رونا دھونا ڈالا ہوا تھا۔ اس کا دلہنوں والا روایتی لباس بہت بھاری تھا، بھاری کام اور بھاری زیور اسے دیکھ کر ہی چکر آ رہے تھے۔ نہیں، میں یہ نہیں پہن سکتی مورے، اس نے ڈریس دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ گلجان اور ثنا بیگم کو روحان سی صورت بنا کر دیکھا۔ گلجان فکر مند ہوئی، مگر یہی پہننا پڑے گا، مجبوری ہے، حویلی کی عزت کا سوال ہے، سب کیا کہیں گے؟ سب سے چھوٹی بہو کو ہلکا جوڑا پہنا دیا۔ ثنا بیگم نے نرمی، تھوڑی روایات، تھوڑی مجبوری، لوگوں کا ڈر، جانے کیا کیا سمجھا کر وہ باہر چلی گئی۔ ابھی تمہیں تیار کرنے بیوٹیشن آئی گی، ضد مت کرنا بیٹا، ایک دو دن کی بات ہے۔ گلجان بھی مصروف تھی، اسے پیار سے سمجھا کر وہ بھی چلی گئی۔ پوروا بیڈ پر پڑے سامان کو دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی تھی، پتہ نہیں کیوں چڑچڑی ہو رہی تھی۔ چیختے چلاتے رباس کو سنبھالنے میں ہلکان ہوتی، پر ریحان نے اسے وقت دینے کی کوشش کی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر بھوکلا گئی، سمجھایا، پیار کیا، وجہ پوچھی۔ اسے آنی اور اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ آج کے ہی دن اسے اپنے انکل سے بھی شکوے ہو رہے تھے۔ اسے پڑھائی کا بھی اب غم لگ رہا تھا۔ پوروا اب چپ ہو جاؤ، سر درد کرے گا میری جان۔ پر ریحان نے بیڈ پر عباس کو سلا کر اسے گلے سے لگا کر سمجھایا، بھیگے گال صاف کر کے پیار سے چوما۔ سر درد کر رہا ہے، سب یاد آ رہے ہیں، اور میں بہت ہرٹ ہوں۔ کسی کو میری پرواہ نہیں، یہ ڈریس ہیوی ہے، مجھے یہ جیولری نہیں پسند۔ پر ریحان کے گلے لگ کر روتی بہانے بنا رہی تھی، پر ریحان جانتی تھی اسے ماں باپ یاد آ رہے ہیں۔ اس بار آنی نہیں، پریسا بھی اپنی طبیعت کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ رباس کی چیخوں نے کمرہ سر پر اٹھا رکھا تھا، ٹانگیں زور زور سے چلاتا، مٹھیاں بھینچے غصہ ہو رہا تھا۔ رباس چپ ہو جاؤ، کان بند کر دیے ہیں۔ وہ رباس کو اٹھا کر گھورنے لگی، وہ پرجوش سا باتیں کرنے لگا۔ اسے سارا وقت خود پر توجہ چاہیے تھی۔ پریسا آپی کی کال آئی تھی، وہ چاہتی ہیں ہم ان کے پاس چکر لگائیں، میرا جانا تو مشکل ہے۔ تم عیسیٰ سے کہنا شادی کے بعد چلی جانا، اس کے ساتھ مل لینا۔ پر ریحان نے رباس کو سینے سے لگا کر تھپکتے ہوئے پوروا کو سمجھایا۔ وہ روتے ہوئے سر ہلا گئی، پر ریحان متذبذب سی بیٹھی تھی۔ وقار صاحب کی بھی کال آئی تھی، معافی کے طلبگار تھے۔ اللہ نے ایسی سزا دی تھی کہ یہاں سے بھاگ کر کینیڈا میں جا چھپے تھے، مگر کچھ ہی وقت کے بعد طبیعت خراب رہنے لگی۔ کچھ وقت مزید گزرا تو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ چیک اپ کروایا تو پتہ چلا جگر کا کینسر ہے۔ تب اللہ یاد آیا، وہ طاقت جو چاہے دنیا میں ہی گناہ کی سزا دے دے اور چاہے تو معاف کر دے، بشرطے کہ بندہ نادم ہو، معافی مانگے، جھکے اور شرمندہ ہو۔ وہ یتیم بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے پر بیوی کو بے آسرا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب دن بدن گرتی صحت میں قدردان بیوی کی طلب ہوئی، ضرورت محسوس ہوئی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب خالی ہاتھ تھے، نہ پیسہ کام آ رہا تھا، نہ کوئی نیکی کہ معافی کی امید رکھیں۔ اب مر رہا ہوں تو سوچ رہا ہوں، کس کے لیے لالچ کرتا رہا آخر، کس کے لیے پیسہ جمع کرنا چاہا، اس زندگی کے لیے جس کو اب موت نکل رہی ہے اور میں روکنے سے قاصر ہوں۔ پر ریحان ساکن ہوئی، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ مرنا تو سب کو ہے، جس کے وارث ہوں، اولادیں ہوں، جن کے بھرے بھرے گھر ہوں، لالچ تو وہ بھی کریں تو ملتا کچھ نہیں۔ انسان ہے ہی اتنا نادان، دوسروں کے لیے زندگی پر لالچ کر کے جمع کرتا جائے گا اور خود ایک دن مر جائے گا۔ لا حاصل زندگی اور خالی موت۔ آپ کو معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیا۔
ہم نے صبر تو نہیں کیا، آپ کے لیے دل سے آہ بھی نکلتی تھی، مگر اللہ نے ہمیں تھام لیا۔ اپنے گھر میں خوش ہیں، محفوظ ہیں، اب کوئی گلہ نہیں۔ پریان نے معافی دے دی، اپنی خوشیوں کا صدقہ اتار دیا۔ پوروا اور عباس کو دیکھا، اور عباس اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ رونا بھلائے اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ مطمئن ہوئی، ابھی پوروا کو کچھ بتا کر اداس کرنا فضول تھا۔ اسے تیار کرنے والی لڑکیاں آ گئیں۔ مہندی بھی اب لگائیں گی کیا؟ پوروا نے چہک کر پوچھا تو وہ ہونک سی اس کا منہ تکنے لگی۔ رونی صورت اور بھیگی آنکھوں والی انوکھی دلہن، جو دلہن بننے کے لیے خود اتنی ایکسائٹڈ تھی۔